إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم صل من قطعك. معزز سامعین، دینی بھائیوں اور بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے خطبہ حاجہ کے بعد قرآن کی ایک آیت پڑھی، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی کو وصیت اور نصیحت کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں صل من قطع، اے عقبہ صل من قطع، جو تم سے رشتہ توڑتا ہے تم اس سے رشتہ جوڑو۔ واعف عمن ظلمک، جو تمہارے ساتھ ظلم کرتا ہے تم اس کو معاف کر دو۔ واعط من حرمک، جو تمہیں نہیں دیتا ہے تم اس کو دیا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داری کو جوڑنے کی کئی ساری فضیلتیں بتائی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رشتے کو جوڑا کرتے تھے۔ بہت ہی مشہور قصہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں بیٹھے ہوئے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی سی چیز آ رہی ہے، اور جیسے جیسے وہ آ رہی ہے چھوٹی ہوتی جا رہی ہے، یہاں تک کر کے وہ غار حرا میں آ گئی، اور آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں پکڑ لی مجھے، اور کہتی ہے کہ یا محمد اقرا، اے محمد پڑھو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ما انا بقاری، مجھے پڑھنا نہیں آتا، میں نے پڑھنا سیکھا ہی نہیں کبھی۔ کہتے ہیں فاخذنی فغتنی، مجھے پکڑ کر کے ایسے دبایا کہ ایسا لگتا ہے کہ میں ابھی میری جان نکل جائے گی، ایسے اتنا زور سے دبا دیے۔ پھر کہتا ہے اقرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی کہتے ہیں مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ یہ واقعہ ہو گیا، چلے گئے وہ فرشتہ قرآن کی کچھ آیاتیں نازل کر کے چلے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرے ہوئے ہیں، کون آ گیا پتہ نہیں، ایسا مار ہی ڈالتا، ایسا کر رہا تھا۔ کہتے ہیں گھر میں جا کر کے اپنی بیوی سے لقد خشیت علی نفسی، ایسا لگتا ہے کہ اب میں مرنے والا ہوں۔
وہ دوسری بار آئے گا تو مجھے مار ہی ڈالے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کہتی ہے کلا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو برباد نہیں کر سکتا، آپ کو ذلیل نہیں کرے گا. کیوں؟ پہلی صفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتاتی ہے، کہتی ہے انک لتصل الرحم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میں بہت ساری خوبیاں ہیں، ان خوبیوں میں سے ایک خوبی کیا ہے؟ انک لتصل الرحم، آپ جو ہے رشتہ کو جوڑتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے ابھی نبی بنے ہیں، تبھی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آپ رشتے کو جوڑتے تھے. اچھا نبی بن گئے، یہ تھا نبی سے پہلے بننے کا دور. نبی بن گئے، آیت نازل ہوئی وانذر عشیرتک الاقربین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے قریبی جو لوگ ہیں، رشتے دار جو لوگ ہیں، ان لوگوں کو ڈرائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ میں چل گئے، سب کو آواز دیتے ہیں یا سواہا یا سواہا، بلانے کے لیے، سنو سنو. اچھا کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کا نام لے کر کے یا بنی عبد مناف، اے عبد مناف کے بیٹے لوگ سن لو، یا بنی عبد المطلب کے بیٹے سن لو، سب کوئی سن لو. کیا ہے؟ جہنم سے ڈرا رہے ہیں، جہنم سے ڈرا رہے ہیں. وہ جہنم جس کے ایندھن لوگ ہوں گے اور پتھریں ہوں گے، اس جہنم سے ڈرا رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، یہ نہیں سمجھنا کہ نبی کے رشتہ دار لوگ ہو تم تو بچ جاؤ گے. لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، اللہ تعالیٰ کے جب قیامت کا دن آئے گا، جب اللہ تعالیٰ سزا دے گا تمہیں، تو یہ نبی بھی تمہارا کچھ نہیں کرتا. یہاں تک کہ اپنی بیٹی کو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا فاطمہ بنت محمد، اے فاطمہ میری بیٹی، لا اغنی عنکی من اللہ شیئا، اگر تم بھی ایمان نہیں لائی، تم بھی مسلمان نہیں بنی، تو میں بھی تمہارے کوئی کام نہیں آ سکتا. لیکن کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر انی لکم رحیما فابلھا ببلالھا، لیکن رشتہ داری جو ہے اس کو تو نبھانا ہے. تم لوگ کافر ہو، مشرک ہو، کوئی بات نہیں، اس کا جواب تم لوگ خود دو گے، میں دعوت دیتے رہوں گا، لیکن رشتہ داری بھی ایک حق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داری کے بارے میں اتنا یہ کرتے ہیں. ایک صحابی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر یہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارأیت امورا کنت اتحنث بها فی جاہلیہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت معمر صحابی تھے، بہت زیادہ جیے، 120 سال، 60 سالہ زندگی کفر میں گئی اور 60 سالہ زندگی ایمان کی حالت میں. یہی آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اللہ کے رسول ہم جو 60 سال زندگی گزارے اس میں کفر کیے ٹھیک ہے، لیکن کچھ عبادتیں اس وقت بھی کرتے تھے. کہتے ہیں کہ ہم جو ہے رشتہ داری کو جوڑتے تھے، غلاموں کو آزاد کرتے تھے. جہاں دیکھتے تھے کوئی بندہ اپنی بیٹی کو دفن کر دے رہا زندہ، تو اس کی بیٹی کو ہم خرید کر کے، ایسا نہیں کہ فری میں لے لی، خرید کر کے اس کو بڑا کر کے اس کی شادی بھی کرائے. رشتہ داری کو جوڑتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ نیکی میری کوئی کام میں آئے گی؟ وہ نیکی جو ہم کفر کے حالت میں کیے، مسلمان نہیں ہوئے تھے تب کیے، وہ نیکی بھی میرے کوئی کام آئی کہ نہیں آئے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اسلمت علی ما سلف من خیر، اللہ تعالیٰ تمہیں مسلمان اسی لیے بنایا ہے کیونکہ تم یہ ساری نیکیاں کرتے رہتے تھے. یہ جو اسلام کا دولت تمہیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے ہیں وہ اسی وجہ سے ہے کیونکہ تم رشتہ داریوں کو جوڑتے تھے، لوگوں کے ساتھ اچھے سے پیش آتے تھے. لوگ جو بندہ اپنی بیٹی کو دفن کر دیتا تھا تم اس کو خرید کر کے اس کو اچھا سے پڑھا لکھا کر کے اس کی شادی کر دیتے تھے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں اسلام عطا.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں کہتے ہیں الرحم شجنۃ من الرحمہ، کہ رشتہ داری جو ہے جب اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا تو وہ جا کر کے عرش میں جا کر کے چپک گئی اور کہتی ہے اللہ تعالیٰ یہ جو یہ ہے بیکل یوم اللہ تعالیٰ ھذا المقام، یہ جو مقام ہے بس یہیں ہم رہیں گے، دنیا میں نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم اگر دنیا میں چلے گئے تو دنیا میں بہت سارے لوگ رشتہ داری کو توڑیں گے، رشتہ داریوں کو توڑیں گے، جوڑیں گے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کو الا ترضی، کیا تم اس چیز سے راضی نہیں ہو کہ من وصلک وصلتہ، جو رشتہ داری کو جوڑے گا ہم اس کو اپنے آپ سے، میری رحمت سے اس کو جوڑ دیں گے۔ ومن قطعت قطعتہ، اور جو تمہیں توڑے گا، جو رشتہ داری کو توڑے گا اس کو ہم اپنی رحمت سے بھی ہٹا دیں گے، کاٹ دیں گے، توڑ دیں گے اس کو بھی، میری رحمت اس کے لیے اب نہیں ہے۔ من وصلک وصلتہ ومن قطعک قطعتہ، جو تمہیں جوڑے گا ہم بھی اس کو اپنی رحمت سے جوڑ لیں گے، اور جو تم سے دور چلے جائے گا، جو رشتہ کو توڑ دے گا اس کو بھی ہم اپنی رحمت سے دور کر دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کہتے ہیں، ایک صحابی آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کے لیے، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دلنی علی عمل اذا عملتہ دخل الجنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا عمل بتائیے جو عمل کر لے تو جنت میں چلے جائے، کوئی ایسا عمل بتائیے جو کر لے تو جنت مل جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تعبد اللہ، پہلی چیز ہے مسلمان بن جاؤ، اللہ کی عبادت کرو، دوسری چیز ہے وَتُقِیمُ الصَّلَاۃَ، نماز پڑھو، تیسری چیز ہے وَتُؤْتِي الزَّکَاۃَ، زکوٰۃ ادا کرو، آخر میں کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَتَصِلُ الرَّحِمَ، اور ایک بات یاد رکھنا وَتَصِلُ الرَّحِمَ، تم رشتہ داری کو جوڑے رکھنا، رشتہ داری کو جوڑے رکھنا، تب تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ اور بھی بہت ساری باتیں اس کے ضمن میں۔ اچھا، اور ایک بات یہی، ایک صحابی آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پریشان ہو کر کے، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لی قرابۃ اصلهم ویقطعونی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ایسے ایسے رشتہ دار ہیں پریشان کر کے رکھے ایک دم، اصلهم ویقطعونی، ہم ان سے رشتہ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ رشتہ توڑنے کی ہم سے بھاگ جاتے ہیں۔ احلمهم ویجہلونی، ہم اس سے اچھے سے بات کرتے ہیں تو ہم کو جاہل سمجھتا ہے، وَأُحْسِنُهُمْ وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ، ہم اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں تو وہ ہم کو گالی دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بھی کرتے رہے اس کے ساتھ رشتہ داری؟ کیا اس سے رشتہ توڑتے رہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس کو ان كنت كما قلت، اگر جیسے بول رہے ہو تم اگر ویسا ہی ہے تو سن لو، فَكَأَنَّمَا تَصِفُهُمُ الْمَلَائِكَةُ، تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو تمہارے لیے مقرر کر دیے، بس صرف تمہارے لیے ہے وہ، وَلَا يَزَالُ مَعَكَ ظَهِيرٌ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ، جب تک تم رشتہ داری کو جوڑتے رہو گے تب تک وہ فرشتہ تمہارے پاس رہے گا، تمہارے لیے دعا کرتے رہے گا، اور جب وہ بندہ تمہیں گالی دیتا، تمہارا رشتہ دار لوگ تمہیں گالی دیتا تو یہ فرشتہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گالی کو اسی کے طرف لوٹا، بردعا کرتا ہے تمہارے لیے، تو فرشتہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا بردعا اسی کے طرف لوٹا دے، گالی دیتا ہے تو کہتا ہے یہ بندہ تو ایسا نہیں ہے، تم ایسا ہوگے۔ یہ فرشتہ آ کر کے اس بندے کے لیے کرتا ہے جو بندہ رشتہ کو جوڑتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنت قاطع رحم، ایک جگہ فرما دیے کہ اگر جنت میں جانا ہے تو رشتہ داری کو جوڑو، اور دوسری جگہ فرما دیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنت قاطع، جنت میں نہیں جائے گا، کون بندہ نہیں جائے گا؟ قاطع، جو رشتہ داری کو توڑ دیتا ہے، رشتہ داری کو کچھ سمجھتا نہیں ہے، جو بھی منہ میں آتا ہے بول دیتا ہے،
رشتہ داری کو کوئی اہمیت نہیں ہے اس کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ لا يدخل الجنت قاطع، وہ آدمی جس کو رشتہ داری کی قدر نہیں ہے، رشتہ داری کو جوڑتا نہیں ہے، وہ آدمی جنت میں نہیں جاتا. ہم لوگ کو رشتہ داری کو جوڑنا چاہیے. اچھا رشتہ داری کو بھی جوڑنا ہے تو اس کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیے ہیں سب سے بڑی رشتہ داری جو ہے وہ والدین کی رشتہ داری ہے، اس سے بڑی کوئی نہیں. ایک صحابی آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر کے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارأیت ان شہدت اللہ الہ الا اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ میں اللہ پر ایمان لایا، وصلیت المکتوبہ اور نمازیں پڑھ لیے، وصمت رمضان اور رمضان کے روزے رکھ لیے، فممن انا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو یہ بتا دیجئے کہ ہم یہ سارے نیکیاں کر لیے، فممن انا تو میں قیامت کے دن کس کے ساتھ اٹھایا جاؤں گا، جنت میں کس کے ساتھ رہوں گا، بتا دیجئے مجھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جس کے اندر یہ ساری چیزیں ہو، کان مع النبیین والصدیقین والشہداء، جو ایسا سارے کام کر لیا، سارے نیکی کر لیا، اللہ پر ایمان بھی لے آیا ہے، مسلمان بن گیا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، تو وہ نبیوں کے ساتھ رہے گا، شہداء کے ساتھ رہے گا، اللہ کے نیکوکار بندے ولی لوگ کے ساتھ رہے گا. اچھا سن کر کے جانے لگا، خوش ہو گیا بہت. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں رک جاؤ، ابھی بات پوری نہیں ہوئی ہے، رک جاؤ، بات پوری نہیں ہوئی ہے. اب کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی کہتے ہیں نصب اصبعی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کر کے 2 انگلی دکھاتے ہیں، بولے کہ جو آدمی نماز پڑھتا ہے، اللہ پر اس کا ایمان ہے، رسول پر ایمان ہے، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، ونصب اصبعیہ، دونوں انگلی کو ایسے کر کے دکھا دیے، کہتے ہیں کہ وہ آدمی جو یہ سارے نیکیاں کرتا رہتا ہے، قیامت کے وقت جنت میں نبیوں کے ساتھ رہے گا، وہ ایسے ہی جیسے میری 2 انگلیاں ہیں، شہداء کے ساتھ رہے گا، جو شہید ہو گئے اللہ کے راستے میں ان کے ساتھ رہے گا، اور اللہ کے نیکوکار، اللہ کے ولیوں کے ساتھ رہے گا. لیکن یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات لا لیے، لیکن ما لم یعق والدین، لیکن اپنے ماں باپ کا نافرمانی نہ کرتا ہو. سارے نیکیاں کر لیا، لیکن اگر اپنے ماں باپ کی نافرمانیاں کرتا ہے، اپنے ماں باپ سے رشتہ کو توڑ دیتا ہے، تو وہ آدمی کا ہم کوئی گارنٹی نہیں لیتے. اتنے سارے اعمال کر کے بھی آدمی صرف جنت میں اسی وجہ سے نہیں جا پاتا ہے کہ ماں باپ سے وہ اچھے سے تعلق نہیں رکھتا، ماں باپ سے رشتہ کو جوڑنا نہیں چاہتا، سمجھتا ہے کہ ہم آزاد ہو گئے. اچھا ماں باپ میں بھی سب سے زیادہ حق ماں کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آ کر کے پوچھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، من احق الناس بصحبتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے لوگوں میں سے سب سے زیادہ حق میرا کس کے اوپر ہے، جس کا میں حق نبھاؤں، جس سے اچھے سے میں بات کروں، جس سے رشتہ جوڑوں، سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں امک، تمہاری ماں. پھر وہ دہراتا ہے اپنا سوال، پھر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماں، پھر سوال دہراتا ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں ماں. اس کے بعد چوتھی بار پوچھتا ہے جب کہ کون ہے اللہ کے رسول، چوتھے نمبر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اباک، تمہاری ابو، تمہارے ابو ہے. چوتھا جو حق ہے وہ ابو کا ہے، ماں کا سب سے بڑا درجہ. اس لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ایک صحابی آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو جہاد کرنا، انی ارید الجہاد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو جہاد کرنا ہے. تو کہتے ہیں کہ حی والدہ، کہ تمہارے ماں باپ زندہ ہے؟ کہتا ہے نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خالی امی ہی زندہ بس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے ہیں الزمھا
فإن الجنة تحت رجليها، کہ اپنے ماں کو پکڑ لو اچھے سے، اس کی خدمت کرتے رہو، اس سے رشتہ نہیں توڑنا، اس سے رشتہ جوڑے رکھو، اس کی خدمت کرتے رہو. کیوں؟ فإن الجنة تحت رجليها، کیونکہ اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. کیا معلوم کیا مطلب ہوا؟ یعنی اس کی اگر خدمت کریں گے، اس کی اگر فرما برداری کریں گے، ماں کو خوش کریں گے تو جنت کا مستحق بن جائے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو رشتہ کو جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، رشتہ توڑنے سے بچائے. اللہ تعالیٰ جو بیمار ہے اس کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جو بیمار ہے ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے. جو قرض میں مبتلا ہے اللہ تعالیٰ ان کو قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جنت الفردوس کا مستحق بنائے، جہنم سے بچائے. ہم لوگوں کے مال میں، رزق میں برکت عطا فرمائے، اولاد میں بھی برکت عطا فرمائے، اہل و عیال میں بھی برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ہر گناہ سے بچائے. جو کام اللہ کو پسند ہے، جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اس کام کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ھذا ما عندي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولكافة المؤمنين من كل ذنب وخطيئة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. چلیں گے.